أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 280 ہے، 280 سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 147 اور 148۔ لفظی معنی دیکھیے، وما کانا اور نہیں تھا، قولہم ان کا قول، الا ان مگر یہی کہ قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا ہمارے گناہ، واسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے اپنے کاموں میں، وثبت اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، اور وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ چنانچہ اللہ نے انہیں دیا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا اچھا ثواب، واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی اس کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمیں ثابت قدمی بخش دیجئے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے، یہ بات پچھلی آیت میں بات بتائی گئی کہ گزرے ہوئے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے لڑا، باطل کا مقابلہ کیا، کبھی کمزور نہ ہوئے، نہ دبے، نہ سست ہوئے، نہ ہی کم ہمت ہوئے، اور ایسے موقع پر جب ان کو تکلیفیں آتی تھیں، زخم پہنچتا تھا، مصیبتیں آتی تھیں، ان کی زبانوں سے کیا بات نکلتی تھی؟ ان کا دل کس کی طرف مائل ہوتا تھا؟ وہ دشمن کی طرف نہیں، اللہ کی طرف راغب ہوتے تھے، اور ان کی رغبت، ان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی تھی۔ وہ اپنے پروردگار سے پکار کر کیا کہتے تھے؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، ان کی منہ سے جو ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ کچھ نہیں تھی سوائے یہ کہ وہ اپنے پروردگار سے یہ پیارے کلمات کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ہمارے اپنے خود کے معاملے میں جو کچھ کہ ہم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اے پروردگار ہمیں یہ بھی معاف کر دیجئے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، اور وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافر قوم کے مقابلے میں اے پروردگار ہماری مدد فرمائیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب مصیبتیں آئیں، ایسے موقع پر بندے مومن کو شکوہ کرنے، مایوسی کا اظہار کرنے، واویلا مچانے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو کر اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔
وہی ہے جو مسائل کو حل کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، جس کے ہاتھ میں دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے کی قوت و طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں پہاڑ ہیں، جس کے ہاتھ میں سمندر ہیں، جس کے ہاتھ میں جن و انس ہیں، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی سلطنت اور طاقت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زمین اور آسمان کی سلطنت۔ اسی سلطان کو، اسی پروردگار کو، اسی بادشاہ حقیقی کو، اسی شہنشاہ کل کو پکارنا چاہیے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور سب سے پہلے بندے مومن کو چاہیے کہ اپنی گناہ کی طرف دیکھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور جو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے معاملے میں ہم نے جو اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر پھسل جائیں اور ہمارے پاؤں اکھڑ جائیں۔ پروردگار سے مانگنا چاہیے کہ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو پروردگار جمع دیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر دیجئے پروردگار۔ اور پھر یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہم جیت نہیں سکتے، ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، ہم خود سے کامیابی اپنے ارادے سے حاصل نہیں کر سکتے، ہماری محنتیں اور ہماری کوششیں اس سے کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اور فتح تو پروردگار آپ ہی سے مل سکتی ہے۔ کافر قوم کے مقابلے میں پروردگار آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ کی مدد ہی سے ہم کو کامیابی، آپ ہی کی مدد سے ہم کو نجات، اور آپ ہی کی مدد سے ہم کو فتح مل سکتی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ جب اللہ کی طرف بندے رجوع ہوتے ہیں تو اللہ اس کی جھولی کو خالی نہیں رکھتے، اس کی مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر کے بھیجتے ہیں۔ خدا کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، اس کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان کرنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ جب یہ کیفیت بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ وہ اپنے پروردگار سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، جنہوں نے یہ جملے کہے، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انابت اللہ کی پوری کیفیت ان کے اندر آ گئی، تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا، دنیا کی بھی نفع دیا، دنیا کی کامیابی دی، اور وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی ان کو دیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، جو اس دنیا کے اندر نیکی کا بوجھ بوتے ہیں، اللہ کو ایسے نیکی کے بوجھ بونے والے، نیکی کے عمل کرنے والے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اسی کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو تفویض کہتے ہیں، اپنے سارے معاملوں کو اللہ کی طرف سپرد کرنا۔ وفوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، پھر اللہ ہی سے مانگنا، یہ وہ بندے مومن کا کام ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔